مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کی بڑی شکر گزاری کرتا کہ آج پھر سے خدا نے اپنے خادم کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے چینل کے ذریعہ سے، جس کا نام جیزس دا وے آف لائف ٹی وی ہے، مسیحا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں اور خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں اور یہ بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے۔ اور ضرور جس قدر اس کام کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ ضرور اس میسیج کو سن کر جو ہے وہ آگے جو ہے آپ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ اسی طرح خدا کا کلام جو ہے وہ لوگ سنیں اور خدا کی بلیسنگ کو جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے بحالی کے بارے میں، کہ انسان کی زندگی کے اندر بحالی جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے، کیونکہ آج انسان مشکلات کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ ابلیس کے موکل، اس کے بدروہیں، اس کے جادوگر، اس کے موکل جو ہیں وہ خدا یعنی کہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں، لیکن کس طرح ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا کی بحالی آ سکتی ہے۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا۔ رات کو میں ایک علاقہ کے اندر گیا، اس علاقہ کا نام جو ہے وہ ضیاء کالونی ہے، اور غالباً جو ہے وہ 16 سال سے شیطان نے جو ہے اس بیٹی کو جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا، اور جو ہی جب دعا کرنا شروع ہوئے تو خدا کی قدرت نے جو ہے وہاں پر کام کیا، اور جب اس کے سر کے اوپر جب ہاتھ رکھا تو ابلیس جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا، چلانا شروع ہو گیا، اور جس بہن کے اندر جو ہے وہ ابلیس کی تاثیریں تھیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے کہ جب جو ہے وہ ان کے لیے دعا کی گئی تو اس گھرانہ نے یہ اقرار کیا کہ جب خدا کے خادم آتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرتی ہے، اور جب خدا کے خادم آتے ہیں اس کو 3-2 گھنٹے جو ہے یہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو ہوش نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کہ یہ یسوع مسیح کا فضل ہے کہ خدا نے اس بیٹی کو جو ہے وہ آزاد کیا ہے۔ ضرور میں جب خدا مجھے پھر سے موقع دیں گے، میں اپنی ان کی گواہی بھی جو ہے وہ یوٹیوب پر جو ہے وہ ڈالوں گا، تاکہ مسیحا کے نام کو جو ہے وہ جلال ملے۔ اور یہ خدا کا فضل ہے، اور یہ آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے ممکن ہوا، جو آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیتے ہیں، اور آپ میرے لیے ضرور دعا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے آئے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ ایوب اس کا 22واں باب اس کی 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ پھر آگے لکھا ہے، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا، تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا، اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا۔ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ خدا یسوع مسیح آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئے میں چاہتا ہوں کہ میں کلام سے پہلے جو ہے وہ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی خداوند باپ، یسوع مسیح کے نام سے مالک خدا، ہمیں سکھا مہربان خدا، ہمیں اپنی راہوں پر چلنا سکھا دے۔ اے مالک، جو کلام آج آسمانی خدا یسوع مسیح کے نام سے بیان کرنے کو ہے، آسمانی خدا اپنے لوگوں کو برکت دے مہربان خدا، تاکہ یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ پیارے خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دینا مہربان خدا، کیونکہ آپ کا کلام فرماتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے قدموں میں آ جائیں، ہمیں توفیق دے ہم آپ کی شکر گزاری کر سکیں۔ ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دینا
خدا اپنے بندہ کے چین کو برکت دے، جس کے ذریعہ سے مالک خدا ہم آپ کی آواز آپ کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مہربان خدا ہم سبوں کو برکت دیجئے، کلام کے اندر گہرے بیتوں کو عیاں کیجئے، ظاہر کیجئے، اور آپ کا جلال ظاہر ہو، خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا کی شکر گزاری کرتے کہ خدا نے پھر سے جو موقع فراہم کیا، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ دنیا تے اندھیرا ہے، جی دنیا تے اندھیرا ہے، او جگ سارا روشن ہوئے جتھے یسوع دا بسیرا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، بحالی انسان کی اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے مالک کو، اپنے مالک کی جو ہے وہ اپنے مالک کے قدموں میں آ جاتا ہے، صبح شام دوپہر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ آج پھرنا ہی مشکل ہے، لوگ پھرنا نہیں چاہتے، لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے، ہم نے اپنی مشنوں کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے باپ دادا کی مشنیں ہیں، ہمارے باپ دادا جو ہے اس مشن کو لے کر چلے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور خدا کا جو یہ کلام، خدا کا جو یہ زندہ کلام ہے، خدا کے پاس جب آپ حاضر ہوں گے تو خداوند نے یہ نہیں کہنا کہ تیری مشن کیا ہے۔ خدا کا مشن یہ ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے قدموں کے اندر آ جائیں، خدا یسوع مسیح کے پاس آ جائے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ راہ اور حق یسوع مسیح ہے، راہ حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کے پاس آ جانے سے ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ جو ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے بدنوں کے اندر، ہمارے گھر کے اندر جو ہے بدکاری کے جو ہے وہ شیطان نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور جو ہر قسم کی ناراستی کے جو ہے وہ ڈیرے لگے ہوئے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو جو ہے وہ اول درجہ دیں گے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہمیں مسیح کا روح بسا ہوا ہے، ہم نے اپنے مقدس کو جو ہے، اپنے خیموں کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے، کیونکہ وہ خدا جو ہے وہ پاک ہے، اور وہ اپنے لوگوں پر اپنے کرم کی نظر کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خدا پر چھوڑ دیجئے، خدا ہم سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا۔ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قادر مطلق خدا کی طرف پھرنا ہے، یہوہ خدا کے پاس آنا ہے، یہوہ یری کے پاس آنا ہے، یہوہ صدقوں کے پاس آنا ہے، لشکروں کے خدا کے پاس آنا ہے، اپنے آپ کو اس کی حضوری کے اندر پیش کرنا ہے۔ اور جب پیش کریں گے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ شریر کو میرے آئین بیان کرنے کا کیا فائدہ جبکہ وہ میری سنتا ہی نہیں اور میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا، کیونکہ کلام کے اندر یسوع مسیح نے کہا کہ میرے کان میرے لوگوں کی دعا پر لگے ہوئے ہیں۔ اور یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مجھے پکار، مجھے بلا، میری حضوری کے اندر فریاد کر، میری حضوری کے اندر آنسوؤں کے ساتھ فریاد کر۔ اور وہاں پر یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مجھے پکار تو میں تمہیں جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا میں تجھ پر کیا کروں گا جی؟ ظاہر کروں گا۔ رات کو جو میں آپ کو گواہی بتا رہا ہوں، جب اس
جگہ کے اندر جو ہے وہ جانا تھا، تو میں دعا کے اندر جو ہے وہ جھکا ہوا، میں نے کہا خدا مجھے جو ہے وہ مجھ پر اپنے گہرے بیتوں کو عیاں کر۔ تو خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ لشکر ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس بیٹی کے اندر خبیث تھا، اور کافی چیزیں جو ہے اس کو جکڑا ہوا تھا۔ شکر گزاری کرتے جب اس بیٹی کے لیے دعا کی گئی تو جو ہے ابلیس جو ہے وہ اس کے اندر سے بول کر کہتا ہے کہ تیرے خدا نے تجھے رات کو ہی جو ہے وہ یہ چیزیں عیاں کی، کہ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتے ہیں، خدا اپنے لوگوں سے بولتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کا جلال ہے۔ اگر گواہیاں جو ہے اپنے چینل پر ڈالی جاتی ہے، ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے، ہمیں کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ کیونکہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ کہا کہ جاؤ اور جا کر ابلیس کی ساری قدرت کو جو ہے وہ کچلو اور اس کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کسی چیز کا جو ہے کسی چیز سے جو ہے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ خداوند اپنے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا۔ ہم اس قدر بیزی ہو چکے ہیں، صبح شام دوپہر ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس مالک نے آپ کو سانسیں دی ہیں، اگر وہ سانسیں ہی آپ سے واپس لے لے، آپ ڈیوٹی کیسے کر سکتے ہیں؟ جس مالک نے آپ کو اس زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے، اگر آپ اس کو اول درجہ نہیں دے رہے، اس کی زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر کیسے بلیسنگ آ سکتی ہے جب آپ قادر مطلق کی طرف پھریں گے اور یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا، اور یہاں پر لکھا ہے جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ یہ خدا کا فضل ہے، خدا نے ہمیں یہ بلیسنگ جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی۔ کب ہوگا؟ جب آپ قادر مطلق کی طرف پھریں گے۔ ہم نہ جو ہے وہ دعاؤں میں وقت گزارتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ شکر گزاریاں گزرانتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ دعائیکی دیتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں۔ برکتیں کیسے ملیں گی؟ برکتیں خدا کے قدموں میں آ جانے سے ملیں گی، اور جو برکتوں کا راز ہے ہم نے اس کو پیچھے کر دیا ہے۔ جیسے پطرس اپنی کوشش سے جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ مچھلیاں پکڑتا رہا، کچھ ہاتھ نہ آیا، اسی طرح ہم جب اپنی محنت کو آگے رکھتے ہیں ہماری محنت جو ہے وہ فلاح ہو جاتی ہے، ہم فیل ہو جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن کلام یہ فرماتا ہے اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ جب یسوع مسیح کو یوحنا نے دیکھا، اور یوحنا نے جب یسوع مسیح کو دیکھا اور یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا بھرا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کے اندر جو ہے لکھا ہے یوحنا کے بارے کے، یوحنا بپتسمہ دینے کے بارے کے جو ہے وہ بارے میں جو ہے وہ لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا، دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ یہ یوحنا کی بات ہو رہی ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے تو یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ بحالی میرے عزیزوں اس وقت آئے گی جب ہم مشنوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے قدموں میں جو ہے وہ آ جائیں گے۔ بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بے شمار لوگ مر جاتے ہیں، مشنوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ میں مشنوں کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو خدا کا کلام آپ سے کہتا ہے اس کو فالو کیجئے۔ نہ آپ کو کسی فادر نے بچانا ہے، نہ کسی پوپ نے بچانا ہے، نہ کسی مبشر نے بچانا ہے، نہ کسی ڈیکن نے، نہ کسی پاسٹر نے، کسی نے نہیں۔ اگر بچانا ہے تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے بچانا ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔
جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس جو ہے وہ زندگی بھی نہیں۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر خدا کا آسمان سے خدا کا فرشتہ بھی آ کر بائبل کے باہر آپ کو تعلیم دیتا ہے، ہم نے اس کی نہیں سننی ہے، ہم نے سننی ہے تو خدا کے بیٹے یسوع ناصری کی جو ہے وہ سننی ہے۔ میں یہاں پر کسی مشن کو جو ہے وہ ڈیگریڈ نہیں کر رہا، نہ ہی مجھے کرنے کے جو ہے وہ خدا ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، لیکن جو بائبل کی اینگل کے مطابق جو ہے، بائبل کے جو قوانین ہے، اصول ہے، جب ہم اس پر چلیں گے ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ خدا کا پلان کیا ہے، خدا کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے ایوب، ہم جانتے ہیں کہ خدا کے بندہ کو خدا نے بہت زیادہ دلیری دی اور سب کچھ اس کا جاتا رہا، مال و دولت سب کچھ جو ہے اس کا جاتا رہا اور خدا ان کا جلال ظاہر ہوا۔ آئے مثال نکالیے، یہاں پر لکھا ہے ایوب اس کا 11واں باب اور اس کی جو ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو اپنے جو ہے وہ دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے، اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے۔ ہم نے اپنے دل کو کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے اپنے دل کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو اپنے دل کو کیا کرے جی؟ ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے، اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے۔ پھر یہاں پر لکھا ہے تب یقیناً تو اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا، بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ ہوا موت کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ میرا بادشاہ میرے ساتھ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کر، جب ہم اس کو دور کریں گے تو خداوند کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہے بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں، کیونکہ تو اپنی ہستحالی کو بھول جائے گا، یعنی کہ جو مصیبتیں تجھ پر آئی ہیں تو اس کو بھول جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب ہم خداوند کی حضوری کے اندر آ جائیں گے، خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور خدا کی قدرت ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے گی، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو خروج اس کا 23واں باب اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے، آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ اگر پھریں گے تو اس کی عبادت کریں گے نا، اگر اس کی طرف نہیں پھریں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ خداوند خدا ان کو نصیحت کر رہے ہیں، خداوند خدا ان کو جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تیرے بیچ سے جو ہے وہ بیماریوں کو جو ہے وہ دور کر دوں گا، روٹی اور پانی پر جو ہے میں برکت دوں گا۔ برکت کیسے آئے گی اور جو ہے لعنتیں زندگیوں میں سے کیسے جائیں گی؟ اگر تو جو ہے وہ قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ خداوند خدا نے یہ اس لیے ان کو سکھایا کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کی غلامی کے اندر 430 سال جب رہے، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا، ان کا پینا، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے، کوئی جو ہے وہ ہوا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بارش کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی
کوئی آسمان کی پوجا کر رہا ہے، کوئی زمین کی پوجا کر رہا ہے۔ ارے ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں جس نے ان سب کو بنایا ہے، اور اس کا نام یہوہ خدا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اگر تو میری عبادت کرے تو میں تیری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ برکت دوں گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو جو ہے وہ دور کر دوں گا۔ اگر ہم خدا کی طرف نہیں آتے، ہمارا وقت اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح ضائع ہو جاتا ہے، اور ہمیں آنسو بہانے پڑتے ہیں، ہمیں مشکلات کے اندر ہماری زندگی جو ہے وہ سرب ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ بنی اسرائیل نے اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کی، تو آسمان سے ان کے لیے من جو ہے وہ خدا نے برسایا، خدا نے ان کو جو ہے وہ گوشت خدا نے ان کو کھلایا، خدا نے ہر چیز ان کو جو ہے وہ مہیا کی، خدا نے ان پر اپنے ہاتھ کو بڑھایا، خدا نے ان کو گرمی سے بچایا، خدا نے ان کو سردی سے بچایا، خدا نے ان کو بیماریوں سے بچایا، خدا نے ان کو آفتوں سے بچایا، خدا نے ان کو جو ہے وہ ٹینشنوں سے بچایا، اور خدا نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ آج پھرنا ہی مشکل ہے، اسی پتہ نہیں خدا تو پھر جانے ہیں، خدا کی طرف ہم نے جو ہے وہ لوٹ کر آنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، جب ہم زبور نویس زبور 103 پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اے میری جان خدا ان کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خدا ان کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ 13 آیت کے اندر لکھا ہے، 10 آیت کے اندر، اور اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، میں جس پر چاہوں اس پر ترس کھاؤں، میں جس پر چاہوں اس پر رحم کر دوں۔ آج ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے، باپ ہم پر ترس کھا، ہم پر رحم کر دے، کیونکہ جب مسیحا کی نظر جس پر ہو جاتی ہے اس کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر جلالی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوئے بندن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خداوند خدا کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب آپ قادر مطلق کی طرف جو ہے وہ پھریں گے۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ داؤد جو ہے وہ اپنی روح سے جو ہے اپنی جان سے کہہ رہا ہے کہ اے میری جان اپنے رب کو مبارک ہے، جس نے تجھے سنبھالا، جس نے تجھے سانسیں دی، اور جس نے تجھے مشکلات میں سے نکال کر، جس نے تجھے ماں کے پیٹ ہی سے جو ہے تیری پرورش کی، وہاں پر تجھے خوراک پرووائڈ کی، وہاں پر تجھے جو ہے ہر چیز ہر ایک حادثے سے بچایا، اور تجھے اس دنیا میں پہنچایا تاکہ تو اپنے رب کا شکر ادا کر سکے۔ اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو جو ہے وہ مبارک ہے، کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہ مبارک ہے، وہ مبارک ہے، وہ مبارک ہے۔ اے میری جان خدا ان کو مبارک ہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اگر خدا نے ہمیں زندگی دی ہے یہ خدا کا فضل ہے، کیونکہ یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، تیری ساری جو ہے وہ بدکاری کو معاف کر دیتا ہے، تجھے پھر سے جو ہے وہ گلے لگا دیتا ہے۔ اور اس ڈاکو نے کس قدر بے شمار جو ہے وہ گناہ کیے ہوں گے، لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ زندگیوں کے اندر جو ہے وہ
ان کو پریشان کیا ہوگا، لیکن جب یسوع مسیح سے اس نے کہا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا، یسوع مسیح نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ تو میرے قدموں میں آیا، تو میرے پاس آیا۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ ایک پچھلے دنوں کے اندر ایک کیس میرے پاس آیا، ایک بیٹی تھی، اس کے اندر 32 سال سے اژدہا تھا، 32 سال سے 2-3 گھنٹے دعا کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو اثر ہوتا، اس قدر ابلیس اس کے جو ہے وہ مکاری کرتا، کیونکہ جب ہماری دعائیہ زندگی نہیں ہوگی تو ابلیس جو ہے وہ تو پریشان کرے گا ہی نا، اگر ہم خدا کی طرف نہیں پھریں گے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر جی خدا نے پاسا آپ کو برکت دی ہے، آپ ہمارے گھرانہ میں دعا کے لیے آئیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارا چرچ جو ہے وہ اعظم ٹاؤن گلی نمبر 11 کے اندر ہمارا چرچ ہے، اور چرچ کا نام جو ہے وہ سیویئر مشن چرچ آف پاکستان ہے، آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اور وہ مجھے مسکرا کر کہتے ہیں جی ہم نہیں آ سکتے، اگر ہم آئیں گے ہمارے مقامی پاسبان جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جو ہے وہ شیطان کے منہ سے کسی روح کو چھیننا کوئی آسان کام تو نہیں نا، کس قدر محنت کرنی ہے۔ اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جب آپ توبہ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو خدا کیسے کام کرے گا؟ کیونکہ یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں کے لیے دعائیں ہے نہ کر، جب یہ اپنے آپ کو چینج نہ کرے، جب یہ قادر مطلق کی طرح نہ پھرے تو خدا ان پر کیسے رحم کرے گا؟ اور یہاں پر جب ان کو موٹیویٹ کیا گیا تو انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، تو میں نے کہا چلے آپ کی مرضی ہے، آپ پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے خداوند آپ کو عقل دے اگر آپ فیلوشپ رکھیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ایک بدرو نکلتی ہے 7 اور آ جاتی ہیں۔ اگر ایسے لوگوں پر محنت کریں گے پھر سے وہ نافرمانی کرے گا، خدا سے دور ہو جائے گا، فیلوشپ نہیں کرے گا تو زیادہ مشکلات آئیں گی۔ تو یہ تو لوگوں کا حال ہے کہ یسوع کے پاس نہیں آنا چاہتے اور کہتے ہیں جی یہ ہے، تو آگے سے بہانے جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ میرے عزیزو یہ خدا کا فضل ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، جو اسے فریاد کرتے ہیں، جو اسے منت کرتے ہیں اے مالک ہم پر رحم کر دے۔ آج لوگ جیسے پترس پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، آج لوگ مصیبتوں کے اندر ڈوب رہے ہیں، قرض کے نیچے جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، لیکن خداوند خدا کے پاس آنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی میں ہوں، یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا دروازہ میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، چرواہا میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے قدموں میں آ جائے گا خدا ان کا جلال اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ کیونکہ لوگ جو ہے شفا لیتے ہیں اور شافی کو بھول جاتے ہیں، تو شفا کو مکمل کرنے کے لیے شافی کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا پڑے گا۔ خدا یسوع مسیح نے جو ہے اپنے لوگوں کو بہت زیادہ برکت دی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک خادم تھا، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ تھا، وہ خدا سے ڈرتا، خدا کے قدموں میں وقت گزارتا اور خدا اپنی زندگی خدا کی راہوں پر جو ہے وہ بسر کرتا۔ اس نے ایک دن اعلان کیا اپنے علاقہ کے اندر کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جو جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ میرے محل کے اندر آئیں اور ضرورت کے مطابق اس چیز کو لیتے جائیں۔ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاندان کا ایک جو ہے وہ سربراہ اس چیز کو لیتے جا رہے۔ آخر پر جو ہے ایک بوڑھی سی ماں وہاں پر بیٹھے تھے، تو بادشاہ ان کے پاس آ کر کہتے ہیں ماں جی لوگ تو سب کچھ لیتے جا رہے، آپ کو کچھ نہیں چاہیے؟ تو اس ماں نے مسکرا کر کہا اے بادشاہ مجھے تو چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چیزیں لے لیتے ہیں، بادشاہ یسوع کو بھول جاتے ہیں۔ جب یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں آ جائیں گے، کیونکہ متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے
پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی تلاش کرو تو سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ ہمیں چیزوں کو نہ ڈھونڈے، بادشاہ یسوع کو ڈھونڈے، چیزیں خود بخود آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گی اور خدا ان کا جلال ظاہر ہوگا۔ خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔